دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رومیوں کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر رومی کون تھے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ روم کے باشندے رومی کہلاتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال قبل وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ 100 عیسوی تک وہ ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کر رہے تھے اور قدیم دنیا کی طاقتور ترین اقوام میں سے ایک تھے۔ ایک پرانی کہاوت کے مطابق روم شہر کی بنیاد ایک شخص رومولس نے رکھی تھی۔ اسے اور اس کے جڑواں بھائی ریمس کو ان کے والدین نے جلا وطن کر دیا تھا اور ایک بھیڑیے نے ان دونوں بھائیوں کی پرورش کی تھی۔ رومی سلطنت کے مختلف حصوں کی آب و ہوا مختلف تھی۔ مصر میں آباد رومی گرمی کے باعث نڈھال ہو جاتے تھے کیونکہ وہاں موسم گرما میں شدید گرمی پڑتی تھی، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں بسنے والے رومی برفانی سوئس ایلپس اور شمالی برطانیہ میں سردی سے ٹھٹھرتے رہتے تھے۔ تمام سلطنت میں یہ سرد ترین علاقے تھے۔ روم اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ تمام رومی اس میں رہ سکتے۔ رومی سلطنت شمال میں برطانیہ اور جنوب میں افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 5 کروڑ افراد بستے تھے۔ رومی فوج سلطنت کے قوانین کی پاسداری کرنے والے ہر باشندے کی حفاظت کرتی تھی۔ رومی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ ایک گھڑ سوار کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے تقریباً 100 دن لگتے تھے۔ رومیوں کے حساب کے مطابق وہ 3000 میل کا سفر تھا جو آج کل کے 5000 کلومیٹر کے برابر تھا۔ سالہ سال تک روم پر 3 مختلف طریقوں سے حکمرانی کی گئی۔ پہلے بادشاہوں کی حکومت تھی، پھر متعدد سرکاری اہلکاروں کی جنہیں لوگ چنتے تھے، اور آخر میں بہت طاقتور شہنشاہوں کی جو دراصل بادشاہی تھے۔ کچھ رومی بادشاہوں نے دانش مندی سے حکومت کی، باقی کئی دوسروں نے وہی کیا جو ان کے دل و دماغ میں سمایا۔ نیرو ایک بدنام اور بد دماغ حکمران تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے روم شہر کو آگ لگا دی تھی۔ ہیڈریان سلطنت کے پر علاقے میں جاتا تھا، اس طرح اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنایا۔ کیلیگیلا نے روم کی دولت کو عیش و عشرت میں خوب برباد کیا۔ رومی شہری پیدائشی طور پر آزاد نہ تھے۔ نہ صرف وہ انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل تھے بلکہ ان کے لیے اکھاڑوں میں نشستیں بھی بلا معاوضہ ہوتی تھیں اور ان کے لیے عوامی غسل خانوں کا استعمال بالکل مفت تھا۔ مشکل اوقات میں انہیں خوراک بھی مفت ملتی تھی۔ روم میں زیادہ تر مشقت اور مزدوری کا کام غلام کرتے تھے۔ غلام مرد، عورتیں اور بچے دوسرے ممالک سے پکڑ کر لائے جاتے تھے اور روم کے بازاروں میں فروخت کر دیے جاتے تھے۔ ان غلاموں کو ایک شناختی نشان یا لیبل پہننا پڑتا تھا جس پر ان کے مالک کا نام اور پتہ درج ہوتا تھا تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں۔ غلاموں کو کبھی کبھار کئی سال کی اچھی خدمت گزاری کے عوض آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اگر ان کے مالک ان پر مہربان ہوتے تب بھی وہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ رومی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل نہ تھے۔ خواتین حق رائے دہی سے محروم تھیں۔ خاوند اور باپ کی فرما برداری ان کے لیے لازمی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ ان کی فرما برداری کرتی تھی۔ روم کے پہلے شہنشاہ کا نام آگسٹس تھا۔ دولت مند لوگوں کا ایک گروہ اس کا مشیر تھا جنہیں سینیٹرز کہا جاتا تھا۔ یہی سینیٹرز فوج کی کمان کرتے اور حکومت بھی چلاتے تھے۔ ایک جنگ کے دوران جب رومی سپاہی دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک خاص چال چلی جسے کچھوا چال کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ڈھالیں سروں سے اوپر اٹھا کر کچھوے جیسا خول بنا لیا۔ اس ترکیب سے وہ دشمن کے نیزوں سے تو بچ گئے، لیکن ان کے لیے یہ دیکھنا مشکل ہو گیا کہ وہ آگے کہاں جا رہے ہیں۔ زخمی سپاہی اپنے زخموں پر سرکے میں بھیگی ہوئی مکڑی کے جالے کی پٹیاں باندھ لیتے تھے۔ اس طرح سپاہیوں کے زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ رومی سپاہیوں کو اکثر بھوک اور سردی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
ان میں سے اکثر اپنے گھر سے کھانے اور کپڑے منگوانے کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے۔ رومی سپاہی خطوط کچھ یوں لکھتے تھے کہ پیاری ماں، حالات بہت خراب ہیں، بربر لوگ بہت تندخو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کماندار بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ برائے مہربانی خوراک خریدنے کے لیے مجھے کچھ رقم بھیجے، آپ کا پیارا بیٹا مارکوس۔ سپاہیوں کی اکثریت کو فوج میں 25 سال گزارنے پڑتے تھے، البتہ رومی شہری اس معاملے میں خوش قسمت تھے، وہ صرف 20 سال کے بعد فوج چھوڑ سکتے تھے۔ سپاہیوں کی زندگی بہت سخت ہوتی تھی اور وہ اپنے گھروں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ انہیں کڑی تربیت، جنگی خطرات اور سخت سزاؤں کے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ سلطنت کے نسبتاً گرم علاقوں میں سپاہی اپنے چوغوں کے علاوہ دوسرا لباس نہیں پہنتے تھے، لیکن سرد علاقوں میں مقامی لوگوں کی طرح وہ بھی موٹے اونی زیر جامہ پہنتے تھے۔ رومی سینکڑوں مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتا دن رات ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کچھ دیوتا خشکی اور سمندر کی دیکھ بھال کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو مخصوص طبقوں مثلاً حکیموں، تاجروں، سپاہیوں وغیرہ کا خیال رکھتے تھے۔ کچھ دوسرے دیوتا لوگوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے صحت، خوبصورتی، جوانی اور ازدواجی زندگیوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ رومی سانپوں کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ دیواروں پر سانپوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے۔ رومیوں کا عقیدہ تھا کہ روحیں دریاؤں، جنگلوں اور کھیتوں میں رہتی ہیں، اس لیے وہ جنگلی جانوروں اور پودوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ بیمار رومی دیوتاؤں سے تندرستی کی دعائیں مانگتے تھے۔ اگر وہ صحت یاب ہو جاتے تو بطور شکریہ اپنے جسم کے اس حصے کا ایک چھوٹا سا مجسمہ تحفتاً مندر میں چھوڑ آتے تھے۔ رومی مندروں کو دیوتاؤں کے گھر سمجھ کر بناتے تھے۔ ہر دیوتا اور دیوی کا اپنا ایک الگ مندر ہوتا تھا، جسے بہترین پتھروں سے بنایا جاتا اور پھر مجسموں اور نقش و نگار سے اسے سجایا جاتا تھا۔ رومی سلطنت میں خاص موقعوں پر لوگ شاندار تماشے دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ اکھاڑوں کا رخ کرتے تھے۔ اکھاڑے کے بیضوی احاطے میں عیسائیوں، مجرموں اور غلاموں کو شیروں کے آگے پھینکا جاتا تھا، جو انہیں زخمی کر دیتے اور پھر مار دیتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجمع شور و غلم مچاتا اور تالیاں بجاتا تھا۔ لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا ان کا مشغلہ تھا، لیکن ہماری نظر میں یہ مشغلہ بے حد برا اور ظالمانہ تھا۔ جنگجوؤں کو آپس میں لڑتے دیکھنا ایک اور عوامی دل پسند کھیل تھا۔ رومی غلاموں کو خونخوار جانوروں کے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں بھیجا جاتا تھا، جہاں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے۔ یہ سب کام خون کے پیاسے تماش بینوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ سلطنت کے مختلف حصوں سے شیر، چیتے، مگرمچھ، بھیڑیے، رچھ اور مختلف قسم کے کئی جانور پکڑ کر بحری جہازوں کے ذریعے روم لائے جاتے تھے، جہاں اکھاڑوں میں ایک ہی دن میں ہزاروں جانور مقابلوں میں مارے جاتے تھے۔ روم میں گھڑ دوڑ کا میدان یا سرکس کے کھیلوں کا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تھا، جس میں دوڑ کے لیے بیضوی شکل کی ایک پٹڑی بنی ہوتی تھی۔ گھڑ دوڑ کے اکھاڑے میں رتھوں کی ولولہ انگیز دوڑ ہوتی تھی، جو رومیوں کا پسندیدہ کھیل تھی۔ اکھاڑے میں عوام کا جمع غفیر اپنی پسندیدہ ٹیموں پر شرطیں بھی لگایا کرتا تھا۔ رومی بہت ذہین مہندس یعنی انجینئر تھے۔ سڑک بنانے سے پہلے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ سڑک کو کس جانب جانا چاہیے، وہ پیمائشی آلات استعمال کرتے تھے۔ رومی 2 کیمپوں، قلعوں یا قصبوں کے درمیان سب سے کم اور سیدھا راستہ چنتے تھے، اور اس راستے میں جو بھی باڑیں، عمارتیں یا رکاوٹیں آتی انہیں ہٹا دیتے تھے۔ رومی سلطنت کے علاقے ایسی سڑکوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ سڑکیں بنانے والے کاریگر سڑک کے کنارے ایک طرف سنگِ میل لگا دیتے تھے، تاکہ مسافروں کو معلوم ہو سکے کہ انہیں مزید کتنا سفر طے کرنا ہے۔ ایک رومی میل 1000 قدموں کا تھا، یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر۔ رومی سڑکوں کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں۔ سب سے نیچے ریت کی ایک موٹی تہہ کو پتھروں سے اور پھر بجری سے ڈھانپ دیا جاتا تھا، اور سب سے اوپر محتاط طریقے سے لگائے گئے فرشی پتھروں کی ہموار تہہ ہوتی تھی۔
آبِ راہ یا نالیاں پلوں کی طرح نظر آتی تھیں، لیکن یہ سطح زمین پر پانی کے راستے کی بجائے گہری نالیاں بنی ہوتی تھیں، جنہیں رومی پہاڑی ندیوں سے قریبی شہروں تک پانی لے جانے کے لیے کھودتے تھے۔ ان نالیوں کے بغیر لوگوں کے حمام اور غسل خانے ہوتے اور نہ ہی بہتے ہوئے تازہ پانی کے فوارے۔ رومیوں نے چونا آتش فشانی راکھ اور پانی ملا کر کنکریٹ ایجاد کی۔ کنکریٹ پتھر کی طرح مضبوط ہوتی تھی، حتیٰ کہ پانی میں بھی مضبوطی سے جم جاتی تھی۔ رومیوں نے محراب بھی ایجاد کی۔ ہر محراب لکڑی کے ایک فریم کے سہارے بنائی جاتی تھی اور آخری پتھر لگانے تک فریم محراب کے اندر رہتا تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔